برمکیان کے ہاتھوں پرورش پانے والوں میں صرف فضل بن سہل اور اس کا بھائی حسن بچے ہیں جو اب بھی اپنا مقصد پانے کی کوشش میں ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں ان حالات پر مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ میں حاضر ہوں، بتائیے کیا کہنا ہے۔ اتنے حساس موقع پر مراجل کا بیٹا مامون سازش کر رہا ہے اور میرا بیٹا امین خواب غفلت میں ہے۔ کوئی راہ حل تو نکالنا ہی ہوگا۔ بات یہ ہے کہ منزل تک وہی پہنچتا ہے جو ہمیشہ اپنے معاملات میں دور کی نگاہ رکھتا ہو۔ بنی عباس اور ابن ربی کے زمانے میں ہم اس حالت میں ہیں کہ وہ ہم خراسانیوں کو اس مرکز سے دور کرنا چاہتے ہیں، اور تو اور ہم ان کو بھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں بھائی۔ وہ اب تک برمکیوں یعنی ہمارے ولی نعمت کو سرنگوں اور تباہ نہیں کر سکے ہیں، حالانکہ ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس سے وہ ہمیں ہرا سکتے ہیں، لیکن قسمت ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ ان کے پاس بغداد ہے، امین ہے، خزانہ ہے اور سب کچھ ہے، عربیت تک ہے ان کے پاس۔ لیکن حسن، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے پاس کیا ہے، آخر کیا سرمایہ ہے ہمارے پاس میرے بھائی؟ خراسان مامون ہے، اور آپ تو میرے بھائی اسی سیاست کے استاد ہیں۔ برمکیوں کے قتل سے میرا سینہ ابھی تک داغدار ہے۔ ہم اسی خاندان میں پرورش پائے ہوئے ہیں، ہمیں ان کا انتقام لینا ہے، خصوصاً جعفر کا۔ کیا یہ برمکی نہیں تھے جنہوں نے اپنی تدبیر سے ان کی حکومت کی جڑیں مضبوط کی تھیں؟ ان کی صرف قدر ہی نہیں کی گئی بلکہ انہیں قتل بھی کر دیا گیا۔ البتہ خراسان کے پاس تم ہو میرے بھائی، جس کو سردار ابن سہل اور ابن حسین ذوالیمین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ میرے ہم خیال ہوں گے۔ یاد رہے کہ مامون بہت چالاک انسان ہے، ہر چیز میں احتیاط رکھنی ہوگی ہمیں، بلکہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہوگی، چاہے وہ مالی ہو۔ سارے راستے مامون کی حکومت تک پہنچتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو ایک ایسا راستہ طے کرنا ہے جو کٹھن ہے، لیکن آخر میں اس میں کامیابی ہے۔ میرے بیٹے، تمہیں تو معلوم ہی ہوگا کہ تمہارے والد کتنے سخت بیمار ہیں۔ مجھے معلوم ہے والدہ، خدا انہیں جلد از جلد صحت یاب کرے اور ہم سب کو ان کی سلامتی کے ذریعے خوشحال رکھے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر؟ والدہ، میں آپ کے حکم کے مطابق جانشینی کے لیے تیار ہوں۔ تو میں مطمئن رہوں؟ آپ بالکل بے فکر ہو جائیے، شک نہ کریں۔ میں نے مامون کی بچپن سے تربیت کی ہے، وہ میرے ہاتھوں میں پلا بڑا ہے، اسے اچھی طرح پہچانتا ہوں میں۔ شاید تم یقین کرو اس کا رجحان فاطمیوں کی طرف ہے، اس طرف خراسان والوں کو اولاد فاطمہ کے عشق کے سبب بھڑکا سکتے ہیں۔ البتہ صرف خراسان ہی نہیں ہے بلکہ ایران کے زیادہ تر علاقے اسی طرح ہیں۔ میرے خیال سے اگر اس معاملے میں انہیں بھڑکا دیا جائے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں تو باقی معاملات اور مسئلے خود بخود حل ہو سکتے ہیں۔ واقعی ایسا ہی ہے۔ یہی خراسانی نہیں تھے جو ابو مسلم کی سرداری میں ایک گروہ کے ہمراہ حملہ آور ہوئے اور بنی امیہ کو نہ صرف ایران سے بلکہ تمام اسلامی ممالک سے اکھاڑ پھینکا۔ ایسا ہوا ہے ان کے ساتھ۔ مامون جھوٹ بول رہا ہے بھائی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ میں تو اس کی الویوں کے ساتھ بیجا حمایت میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ وہ تو یہاں تک چاہتا ہے کہ الویوں کو کسی طرح اپنی حکومت میں شامل کر لے۔ اب ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تم جلد سے جلد بغداد جاؤ بھائی، اور وہاں کی حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لو، کیونکہ تم ایک جنگجو مرد ہو۔ لیکن بھائی تمہیں وہاں ایک اور فضل بن کر بلکہ یحییٰ ابن خالد سے بڑھ کر رہنا ہوگا تاکہ سب کی لگام کس سکو تم، خاص طور پر ایک ایک سادات کی، کیونکہ وہ تمہارا سر درد بن سکتے ہیں۔ میں اس مامون سے کافی بدگمان ہوں۔ میں اس کو آمادہ کر لوں گا، دیکھ لینا۔ فکر مند ہوں کہ ہمارا کام کیسے آگے بڑھے گا۔ آپ نے بات کے لیے کیا تدبیر سوچی ہے؟ سوچا تو کچھ ضرور ہوگا۔ اپنے بھائی کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، لہٰذا حکومت کے مرکز کو خراسان یا مارو تک لانا ہوگا۔ اس وقت تک ہم مامون کے اہم رکن بن جائیں گے۔ لیکن بھائی، برمکی بھی ایسے ہی سوچتے تھے۔ خواب و خیالات سے باہر آؤ اور ابھی کے بارے میں سوچو۔ میں ان میں سے ہر ایک کو پہچانتا ہوں۔ مامون کا بھائی امین عیاش ہے، اسے کسی بھی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کا کام بس مچھلیاں پکڑنا اور شکار کرنا ہے۔ فضل ابن ربی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ بہت کام کا آدمی ہے، آپ کے کافی کام آ سکتا ہے۔
काफी चालाक, होशियार और बहुत ज़हीन आदमी है। फजल इब्न रब्बी का वक्त गया। मेरी परेशानी का ये जवाब नहीं है। तुम्हें तो हैरान होना चाहिए, ना कि परेशान। ठीक है, जो मुसीबत जाफर और याहिया पर आई है, मैं नहीं चाहता कि वो मुसीबत आप पर भी आए। अब बात खत्म करते हैं। बागियों के सरदार के भाई को कैद कर लिया है। राफे के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। बागी सरदार का भाई हमारी गिरफ्त में है। बशीर इब्न लैस अमीरुल मोमिनीन की गिरफ्त में है। सरकार, अमीरुल मोमिनीन। कहो क्या बात है मसरूर? हाँ, सुन रहा हूं मैं। इब्न लैस मेरे जनाब। हाँ, क्या कहा? अल्लाह गारत करे उसे। ए अमीरुल मोमिनीन, वो आपका कैदी बन गया है। हारून की लानत हो तुझ पर राफे, लानत हो तुझ पे। लेकर आओ उसे, यहां लेकर आओ उसे। जैसा आपका हुक्म। राफे के भाई को अमीरुल मोमिनीन के सामने लाया जाए। बहुत उम्दा हरसमा, बहुत उम्दा। देखा अल्लाह ने तुम्हें क्या दिन दिखाया बदबख्त। मेरी आरजू है कि राफे का एक भी तरफदार मेरे हाथ से ना बचे, जैसे तू ना बच सका। अब तू खुद को कैसे बचाएगा? ए गासिब खिलाफत, हम एक दूसरे से जंग कर रहे थे जिसमें आप जीत गए। आपसे बहुत बहादुरी से जंग लड़ा। अल्लाह की कसम, अगर मेरी जिंदगी ने मुझे सिर्फ एक मोहलत दी है तो मैं उसमें एक ही फैसला लूंगा, और वो तेरी मौत होगी। तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू अपनी आखिरी सांस तक तड़पेगा बेशरम। जाओ कसाई को बुलाओ यहाँ, और उसे कहो कि चाकू तेज ना करे, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दे। मेरे टुकड़े भी कर दो, मैं कमजोर नहीं पड़ूंगा। मुझे उस वक्त तक मौत ना आए जब तक तू मेरे सामने तड़प तड़प कर मर न जाए। जनाब, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो। जरा भी रहम नहीं खाना इस पर। इसको इबरत का निशान बना दो सबके सामने। चलो। बावजूद इसके कि मौत तेरे सामने है, किसी को टुकड़े टुकड़े होते हुए देखकर मजा ले रहा है। ये वही बड़ा बादशाह हारून है। बज़ाहिर बड़ा बादशाह तो है, मगर उसकी तदबीर उल्टी है। एक ही जगह 3 वली अहद बना दिए, लेकिन उसमें भी मुझे भूल गया। साले, जी भाई। तुम्हें याद है ना? किस बारे में? हम बचपन में अपने वालिद की तरफ दौड़े तो उन्होंने हमें अपनी आगोश में लिया और फिर तुमसे कहा, काश तुम मामून जैसे होते। तो फिर मैंने भी बाबा से कहा कि ठीक है, मगर शर्त यह है कि मेरा भी हिस्सा हो। तुम्हारी जहानत पर बाबा को भी हैरत हुई थी। हारून बाबा को आपसे बहुत मोहब्बत थी और उन्होंने इस बारे में बहुत सी बातें भी की हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि आप एक बार जा रहे थे तो आपने देखकर कहा, इस लड़के में मंसूर की अक्लमंदी है, मेहदी जैसी पाक दामनी और हादी की इज्जत और बुजुर्गी पाई जाती है, और एक चौथे शख्स की भी खुसूसियत इसमें है, और वो चौथा शख्स खुद था। मेरे भाई साले, बाबा हारून से तो तुम्हें हिस्सा नहीं मिला, लेकिन मुझसे मिलेगा। खुदा की कसम, मेरे दिल में तुम्हारा बड़ा मकाम है। खुदा की कसम, मेरे दिल में भी आपका बुलंद मकाम है। ये काम करना ही है, बहुत जल्द ही मेरे नजदीक मकाम व मंजिलत हासिल करोगे। हो सकता है वली अहद बन जाओ। अगर मैं अपने भाई का खास खबरी बनूं
اور یہاں تک کہ ہر چھوٹی بڑی بات آپ تک پہنچاؤں، وہ سانس کب لے رہا ہے اور کب نہیں، ہر چیز کا حساب، تو یقیناً آپ بہت خوش ہوں گے۔ ایسا کرو گے تو بہت خوشی ہوگی مجھے۔ حکومت کو تیز نگاہ اور کاٹنے والی تلوار کے علاوہ نئی تدبیروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر مجھے اس کام کے لائق نہیں سمجھتے تو مطلب مجھے نہیں پہچانا، چھوڑ دو مجھے۔ میرا یقین کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں بھائی، آپ ہی خلافت کے لائق ہیں میرے بھائی۔ زبیدہ کا بیٹا خلیفہ بنا تو بنی عباس کا دور ختم ہو جائے گا۔ میں پچھلی غلطی ٹھیک کروں گا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، مگر اس بات کا خیال رہے کہ میں جو محنت کروں گا اس کا مجھے انعام ضرور ملنا چاہیے۔ صالح، میں وعدہ کرتا ہوں ولی عہد تم ہی بنو گے۔ ایک بار واقفیہ فرقے کے اہم ارکان علی ابن حمزہ، ابن سراد اور ابن مکاری میرے پاس آئے۔ ابن حمزہ نے مجھ سے پوچھا، تمہارے والد کو کیا ہوا؟ میں نے کہا انتقال کر گئے۔ پوچھا واقعی اس دنیا سے رحلت کر گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ پوچھا کس کو وصیت کی؟ میں نے کہا مجھے۔ اس نے پوچھا آپ وہی واجب الاطاعت امام ہیں جو خدا کی طرف سے معین ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ ابن سرات نے کہا خدا نے آپ کو طاقت عطا کی ہے؟ تو میں نے کہا وائے ہو تم پر، میرے پاس کون سی طاقت ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں بغداد جاؤں اور ہارون سے کہوں کہ میں واجب الاطاعت امام ہوں؟ خدا کی قسم یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں میں اختلاف ہو گیا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دشمن اس جھگڑے سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی حمزہ کہتا ہے آپ وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے آج تک نہیں کہا۔ میں نے کہا مجھ سے پہلے میرے جد امجد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہی کہتے تھے۔ جب خداوند نے ان سے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کیجیے تو انہوں نے اپنے 40 قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ ان لوگوں کے درمیان ان کے چچا ابو لہب نے سب سے زیادہ ان کو جھٹلایا اور ان کی مخالفت کی تھی۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے نقصان پہنچے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ پیغمبر نہیں ہوں، یہ میرے پیغمبر ہونے کی تمہارے لیے پہلی نشانی ہے۔ میں نے بھی ان لوگوں سے کہا کہ اگر ہارون مجھے نقصان پہنچا سکا تو اس کا مطلب میں امام نہیں ہوں۔ میرے ساتھیوں، آج کی رات ہارون توس میں مر جائے گا۔ کتنا دور ہے گھر اور کتنا نزدیک ہے دیدار اے توس، اے توس، اے توس، بہت جلد ہی مجھے اور اسے ایک ساتھ جمع کرو گے۔ درود و سلام ہو بے شمار آپ پر، اہل بیت پر۔ میرا جسم اندر سے کٹ چکا ہے۔ ہمت رکھیں، ہمت رکھیں، طبیب کو بلاؤ جلدی سے۔ یہ مجھے کیسا درد ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے موسیٰ ابن جعفر کے ساتھ کیا کیا؟ جناب، جناب، جناب! اے لشکر والو، امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے۔ امیر المومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرو۔ لشکر والو، ان پر رحمت کی دعا کرو۔ یہ بھی ایک رخ ہے کہ خلفاء اس خاندان سے ڈرتے ہیں۔ اگر وہ ان لوگوں میں سے ہوتے جو اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے تھے تو سب سے زیادہ طاقتور عباسی بادشاہ ان سے کیوں ڈرتا تھا؟ اور اس کے بعد مامون نے بھی ان کے والد کے لیے مکر و فریب کا ایک جال بچھایا۔ یہ ایک لمبی داستان ہے،
جناب دیول تجربے کار اور عالم شخص ہیں. ہم نے حقیقت میں آج کی رات مفید باتیں سنی. آج مکہ کے جلادوں سے بچا لیا تم نے. تم نے بھرپائی کر دی. تمہارے شیر نے میرے والد اور بیوی کو بھی مسحور کر دیا. اور تم جانتے ہو کیسی سعادت نصیب ہو رہی ہے. تم امام وقت کی خدمت میں جا رہے ہو. ان پر سلام ہو. اور تمہارا وجود ولایت کی نایاب معرفت سے سرشار ہو جائے گا. وہ معدن انسانیت ہے. اگر محسوس کرو تو بہت عظیم نعمت ہے. ہمارے ساتھ مدینہ آئیے. ہاں، کیوں میرے آنے پر اصرار کر رہے ہو؟ اگر مجھے قبول نہ کریں اور چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ تم ہی بتاؤ، میں کیا کروں گا دیبل؟ آپ کو میرے ساتھ آنا ہوگا اور میری رہنمائی کرنی ہوگی. آپ اس خاندان کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مجھے نا امید نہ کیجیے. اب مجھ میں حیران و پریشان رہنے کی طاقت نہیں. مجھے ڈر ہے کہیں میرا خواب حباب کی طرح ختم نہ ہو جائے. دیبل، مجھے تنہا نہ چھوڑیے. تمہارے خیالات بہت غلط ہیں. اور بھائی وہ کریم لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں مجھ جیسے بھٹکے ہوئے کی پناہ چاہنا مناسب نہ ہوگا. اب میں مطمئن ہوں دیبل. مجھے بغداد جانا ہے اور وہاں جا کر اپنا فرض ادا کرنا ہے. ہم شاعروں پر کچھ فرض ہے. میرے لیے دعا کرنا. اور امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف سے آپ کا خیر مقدم. امید کرتا ہوں جب تک آپ لوگ یہاں پر ہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. آپ امام کے غلام ہیں. میں اور میری بیوی اس خاندان کے آزاد کیے ہوئے ہیں. اپنی زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں اپنے اس گھر سے محبت ہے. پہنچ گئے؟ بس قریب ہی ہیں ہم. مولا کی اجازت سے یہ گھر آپ کے اختیار میں ہوگا. کھانے پینے کی ہر چیز یہاں آپ کے لیے فراہم کر دی گئی ہے. امید کرتا ہوں یہاں آرام سے رہیں گے اور ہمارے مولا کی رہنمائی میں نئی زندگی کی شروعات ہوگی. انہوں نے ہم پر احسان کیا ہے. صلوات و سلام ہو ان پر اور ان کے آباء و اجداد پر، دنیا اور آخرت دونوں میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کو بھی انشاءاللہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ. السلام علیکم. آنے کی زحمت نہ کرو، وہیں رہو. ہم اہل بیت کی سنت یہ ہے کہ مہمان کو زحمت نہ ہو. خدا کی قسم یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے. یہ رویہ صرف ایک بلند مرتبہ اور شریف انسان کا ہی ہو سکتا ہے. اے اہل خانہ، تم پر سلام ہو. وعلیکم السلام. مولا. بے شک آپ ایک شریف گھرانے سے ہیں اور اہل کرامت کے سید و سردار ہیں. بلند ترین شرافت اس کے لیے ہے جس نے علم کے ذریعے شرافت حاصل کی ہو، اور سرداروں کا سردار وہ ہے جو تقوی الہی اختیار کرے. لائق احترام وہ ہے جو اپنے چہرے کو آتش جہنم کی ذلت سے محفوظ کر لی جائے. خدا حافظ. فی امان اللہ فرزند رسول. ایسا نہیں لگتا کہ یہ امامت کے لیے ابھی کم سن ہے؟ بالکل، میرا بھی یہی سوال ہے. اس کی حکمت ہے. میں نے یہی بات اپنے دوست یونس بن عبد الرحمن سے پوچھی تھی تو انہوں نے فقیہ آل محمد علی بن جعفر کا قول اس طرح نقل کیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے کاموں کی بنیاد علم و حکمت پر ہوتی ہے. اگرچہ ظاہری نگاہوں سے اس کا علم چھپا ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن صاحب بصیرت کی نگاہ اس حکمت کو دیکھتی ہے
जैसे खिज़र और मूसा का किस्सा कि रसूल अकरम और उन पर खुदा का दुरूद व सलाम हो। बिल्कुल इसी तरह हमारे मौला इमाम तकी की जवानी में हमारे लिए मिसाल है। शायद उसकी हिकमत ये हो कि अगर कायम वाले मोहम्मद कम सिनी में इमामत के मर्तबे पर पहुँचें और गैबत में चले जाएं तो उनका इनकार ना किया जाए। दूसरी बात यह कि हारून ने बर्मकी शैतानों के धोखे में आकर शियों और सादात का जो कत्लेआम शुरू किया और बिलाखिर इमाम काजिम को कैद में शहीद कर दिया, तो क्या जमानत है कि इमाम रजा और उनके बेटे इमाम जवाद को शहीद नहीं किया जाएगा। हालात बिल्कुल इस नौयत के हैं कि उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम जवाद को ताखीर से दुनिया में भेजकर उनकी हिफाजत फरमाई है। इस जमाने में सियाह दिल और खुद गर्ज लोग वही तो इमाम मूसा काजिम के माली मददगारों में से थे। दुरूद व सलाम हो उन पर। उन्होंने इमाम रजा की विलायत का इनकार किया, शहीद इमाम के माल को गस्ब कर लिया। हारून के जरिए बरमकियों के खात्मे के बाद इमाम को विलायत अहले बैत की वजाहत का मौका मिला, जिसके जरिए वाकफियों से मुकाबला किया और उनको बर्बाद करके उनका नाम व निशान मिटा दिया। उलमा और दीगर दानिशमंद इमाम से रुजू करने लगे और विलायत की हकीकत आश्कार होने लगी। ये लोग मेरे बाबा इमाम काजिम अलैहिस्सलाम और उनके बाद मेहदी की उम्मत है, हालांकि उनमें से अक्सर शहीद हो गए। मेहदी उम्मत 12वां इमाम है, न कि 7वां इमाम। इसके अलावा मेरे बाबा ने कभी भी महदवियत का दावा नहीं किया, जबकि कई बार मेरे सामने उन सब से मेरी इमामत और विलायत की बैत ली और उन सब ने मेरी इमामत और विलायत की तायद और बैत की है, लेकिन अब मेरी विलायत का इनकार कर रहे हैं। जिस वक्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहलत फरमाई और कुछ लोगों ने नूर खुदा को बुझाने की कोशिश की, तो अल्लाह ने उसकी हिफाजत की और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम के जरिए अपने नूर को बाकी रखा। जब मेरे वालिद अबुल हसन मूसा बिन जाफर का इंतकाल हुआ, उस वक्त अली बिन अबी हमजा और उसके साथियों ने इस नूर को बुझाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसको बुझने नहीं दिया। अहले हक वो है जो दूसरों के उनसे मुतमस्सिक होने पर खुश होते हैं, लेकिन दूसरों के उनसे दूर होने से दिल बर्दाश्ता और मुतजलजल नहीं होते। वाकफिया उनके बरक्स है, क्योंकि उनकी जिंदगी शक से भरी हुई है। इब्ने अबी हमजा ने यह दावा किया था कि मेहदी का सर ईसा बिन मूसा को हदिया किया जाएगा, और ये भी कहा था कि इमाम काजिम 6 महीने के बाद पलट आएंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई खबर भी सच ना हो सकी। और फिर खानदान बरमका इमाम की बद्दुआ में मुब्तला हुआ और उसके तमाम हामी मिट गए। हारून ने एक फितने को खत्म करने के लिए खुरासान पर हमला किया, और इस फितने की बहुत बड़ी वजह अरब हाकिमों का अजमियों पर हद से ज्यादा जुल्म करना था। और हारून वहां और उसके बाद उसके 2 बेटे यानी अमीन और मामून एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वालिद के इंतकाल का मुझे बहुत अफसोस हुआ। उम्मीद करता हूं अल्लाह आपको इतनी लंबी उम्र दे के आप खलीफा बन जाएं। मैं जानता हूं कि आपके नजदीक उनका क्या मकाम था। सालेह मेरे भाई, वो बाबा हारून रशीद थे। वो खलीफा जिसके सामने सारे सर झुकाया करते थे। वही हारून रशीद जो बादलों को देखता और कहता कि जहां चाहो बरसो,
जो भी महसूल बने मुझसे लेना। क्या आप जानते हैं वो महसूल आपके भाई अमीन को मिलेगा जो कि जुबैदा का बेटा है। बाबा की मौत पर तुम्हें अल्लाह सब्र दे। अब बहुत मातम होगा, आप बाबा की जानशीनी के लिए जल्दी करें। क्या कह रहे हो मेरे भाई? आप कसम खाएं मेरे भाई की जानशीनी से कम पर राजी नहीं होंगे। आप खुद बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा भी यही चाहते थे, लेकिन जुबैदा और अली हाशिम यही चाहते हैं कि जुबैदा के बेटे अमीन को यह मनसब दिया जाए। मेरे भाई आप जरा अक्ल से काम लें। हाथ आए मौके को खोकर आप सिर्फ और सिर्फ अफसोस करेंगे। वाकई तुम ये चाहते हो मैं खलीफा बनूं? बिल्कुल, खुदा की कसम यही चाहता हूं। यह काम मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। आपको किस तरह एक बड़ा कदम उठाने के लिए आमादा करूं मैं। आखिरकार वो मर गए और मैं खलीफा बन गया। खुदावन तुम्हारे बाप की मौत पर तुम्हें अजर दे। लेकिन बेटा, तुम उस तख्त पर बैठे हो जिसके पाए कमजोर और मुतज़लज़िल हैं। इस तख्त पर बैठने का क्या फायदा जिस तख्त से तुम्हारी जान को इतना खतरा हो? तुम्हें बहुत एहतियात से आगे बढ़ना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। लेकिन वालिदा, बाबा उस रास्ते पर गए जिस पर जाना चाहिए था और ये खिलाफत मुझ तक पहुंची। और अब इस वसी और इस जमीन का खलीफा मैं हूं। मेरे पास हुकूमत भी है और ताकत भी, तो किस चीज से डरूं? खजाने भरे हुए हैं और सिपाही तैयार हैं। मुझ तक कोई नहीं पहुंच सकता। किसी ने तुम्हें इस बारे में खबर दी है? जी। किसने? खबरी जो मेरे मातहत है। अगर तुम उसे मार चुके हो तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वालिदा, वो अपनी मौत मरे हैं या फिर बीमारी से मरे हैं? तुम सब बताओ मुझे। छोड़िए वालिदा, इस बात को जाने दीजिए कौन है जिसमें मेरे जैसी इतनी शराफत है। और अब मैं हूं, दोनों तरफ से बनी हाशिम मैं हूं। मैं ही हूं बनी हाशिम। ये तमाम उमरा और वज़रा मुझे खलीफा मानते हैं। आप ना माने। तुम्हें सबसे बैत लेनी चाहिए बेटा। बनी हाशिम, उमरा, वज़रा, अपने भाइयों से और मामून से भी। खुदा ना करे कोई मेरे खिलाफ कुछ कर सके। फजल इब्न सहल राख के नीचे दबी चिंगारी है। खुरासानी बरमकी खानदान की राख। मामून की विलायत अहदी अजमियों का फितना था। इसकी चाराजोई मैंने की थी। अपनी जिंदगी में इस मकसद तक पहुंचने में मैंने कम मेहनत नहीं की है अमीन, और इसी में ही हमारा फायदा है। बरमकियों को तो जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन गलती की सहल के बेटे को छोड़ दिया। शुक्रिया। मैं पहला अब्बासी खलीफा हूं जिसकी शराफत को दो नस्ब का फख्र हासिल है। मेरे सामने सर उठाने की हिम्मत किस में है? वो अजमी मामून मराचल का बेटा जिसका कोई खानदान ही नहीं। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उसको अभी से खत्म ही समझे। माँ तुम पर फिदा हो जाए। थोड़ा सा अपने बाप की मौत पर गमज़दा हो। ऐसा बर्ताव करो कि जो तुम्हारे बाप रशीद और माँ जुबैदा के शाया निशान हो। तारीफ के काबिल तो आप हैं, ना कि हारून रशीद। वो उस बेनसब मामून को यहां का खलीफा बनाना चाहता था, लेकिन खुदा ने खिलाफत के लिए मुझे चुना। खिलाफत मुबारक हो तुम्हें मेरे बेटे। फल को सही वक्त पर तोड़ना चाहिए। याद रखना, खिलाफत के वक़ार की रियायत करो। गुलामों, नाचने वालियों और नजूमियों से खुद को दूर रखना, वरना वो तुम्हें रुस्वा कर देंगे। क्या मतलब है इस बात का? मेरे गुलामों के बारे में मुझे ही मौरूद इल्जाम ठहरा रही हैं। कौन सा अब्बासी खलीफा पाक दामन था जो आप ये सब मुझे कह रही हैं? उल्टा सीधा बोलने वालों के मुंह बंद करने के बजाय आप उन्हीं की तरह बातें कर रही हैं। मैं तुम्हारी माँ हूं और तुम्हारा भला चाहती हूँ। फजल इब्ने रबी से हरगिज गाफिल ना रहना।
وہ بہت چالاک اور شاطر ہے. اجمیوں اور ان کے ساتھیوں اور فضل ابن سہل پر ٹوٹ پڑو. سب چیزیں واضح طور پر سامنے آ چکی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں اور کیا کہتے ہیں. ہاں آؤ چلو. امین نے مجھے تعزیت پیش کی ہے اور کہا ہے کہ لشکر والوں سے اس کی خلافت اپنی اور اپنے بعد قاسم معتمن کی ولایت عہدی کی بیعت لوں. یہ لکھا ہے. کیا ہو جاتا اگر وہ مجھے چن لیتا قاسم کی جگہ؟ ہاں خدا کی قسم میں اس سے زیادہ قابل ہوں. باخدا اگر خلافت اگر مجھے ملتی تو ضرور یہی کرتا. تم ہی ولی عہد بنتے. کیا واقعی آپ یہ کام کرتے؟ تم خود جانتے ہو کہ کتنے عزیز ہو تم میرے لیے. اگر اس راز کو فاش نہ کرو. ہاں بالکل بالکل. آپ بس اپنے منصوبے کو شروع کر دیں. ہمیں کچھ ترکیب نکالنی ہوگی. ہماری منزل بہت سخت ہے. کیا کروں؟ کیا اپنے والد سے جا ملوں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بنی ہاشم اور عرب اس کے ساتھ ہیں اور فضل ابن ربی کی وجہ سے خراسان بھی اس کے ہمراہ ہے. بس ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ ہمیں معزول نہ کرے. بھائی آپ یہ مت بھولیں کہ ہمارے پاس بہت ذرائع ہیں. فضل ابن سہل جیسا وزیر اور خراسان. ہاں خراسان اور لشکر کا خزانہ. ان سب باتوں کو غنیمت جانے میرے بھائی. فضل ابن سہل جیسا وزیر، خراسان اور خراسان کے لشکر کا خزانہ، اور یہ سب مال و دولت. اور یہ نہ بھولیں کہ اس میں سے آدھے تو عجم کے لوگ ہیں. آپ سن رہے ہیں نا بھائی؟ بولو میرے بھائی، میں سن رہا ہوں. یہ خراسان ہے. یہاں فضل ابن ربی بھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو آپ سے بیعت لے کر اپنے راستے ہو جائے گا. پھر اسے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا. آپ رہیں گے اور خراسان والے. ابن ربی تجربے کار ہے، لیکن تم سہل کے بیٹے کو بھی کم نہ سمجھو. ایرانی خاندان سے ہے اور مکر و ہیلا کرنے والے برمکی خاندان نے پلا بڑھا ہے. لوگ عہد توڑنے والے کو پسند نہیں کرتے. میں عہد نہیں توڑوں گا. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے میرے بھائی. کوئی بھی مشکل نہیں. کچھ ایسا کریں کہ وہ عہد توڑ دیں. اور ہاں امین عہد توڑ دے گا. میں بہت ہی اچھی طرح جانتا ہوں کہ امین عہد توڑ دے گا. بائے ہو تم پر اے ابو عیسیٰ. اگر آپ نے دیر کی تو آپ خلیفہ نہیں بن سکیں گے. خلیفہ ایک ہی ہوگا. یا تو وہ آپ کو شکست دے گا یا پھر آپ اس کو جھکا دیں گے. یہ آخری فیصلہ ہے. آپ اپنے وعدے کو پورا کریں میرے بھائی. میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے آخری دم تک آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن آپ مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا خلیفہ. ہاں تجھ لومڑی کا کیا کروں؟ ہاں واہ میرے بھائی واہ، آپ مان گئے.